آج کے پروگرام میں ہم حقوق نساء پر بات کریں گے ایک نئے زاویے سے، اور بتائیں گے کہ خواتین صرف نازک، حساس، شرمیلی ہی نہیں بلکہ بے باک، منتقم مزاج اور غصیلی بھی ہو سکتی ہیں۔ جیسے جیسے خواتین میں عدم تحفظ اور عدم مساوات کا احساس بڑھ رہا ہے، ویسے ویسے خواتین میں اپنے حقوق سے آگاہی اور ان کے تحفظ کی تحریک کا سلسلہ بھی زور پکڑتا جا رہا ہے۔ جنسی عدم مساوات ایک عالمی مسئلہ ہے، اس میں ترقی پذیر اور ترقی یافتہ تمام ممالک شامل ہیں۔ Making their point in Washington, Chicago, Dallas, and in city after city in America and around the ایک امریکی world. تحقیقی ادارے پیو ریسرچ سینٹر کے ایک سروے کے مطابق جو انہوں نے امریکہ میں 2017 میں کیا تھا، ملینیل جنریشن اور اس کے بعد کے افراد یعنی 80 کی دہائی اور اس کے بعد پیدا ہونے والے افراد میں سے 61 یعنی 61% کا کہنا تھا کہ وہ ایک سے زیادہ افراد سے جسمانی تعلق رکھنے کے لیے سماجی دباؤ محسوس کرتے ہیں، جبکہ 57% یعنی 57% کا کہنا تھا کہ جب دوسرے مرد حضرات خواتین کے بارے میں باتیں کر رہے ہوں تو ان باتوں میں شامل ہونے کے لیے وہ سوشل پریشر محسوس کرتے ہیں۔ یہ تناسب ان کی بزرگ نسلوں کے مقابلے میں کافی زیادہ ہے۔ ان شماریات سے یہ بات واضح ہوتی ہے کہ معاشرتی رویے درست سمت میں نہیں جا رہے ہیں اور نوجوان لڑکوں کو خواتین کے تئیں ایک مخصوص سوچ اپنانے پر مائل کیا جا رہا ہے، اور یہ گمراہ کن سوچ خواتین کے لیے یقیناً مسائل میں اضافے کا ہی پیش خیمہ ہے۔ ناظرین، ہم سب انسان ہیں اور مرد اور عورت کے حقوق بھی یکساں ہی ہیں، مگر صدیوں سے چلی آ رہی معاشرتی تقسیم اور اس کی روایات اب ہمارا پیچھا نہیں چھوڑ پا رہی۔ گو کہ دھیرے دھیرے جینڈر بائس میں کمی آ رہی ہے، جیسا کہ پیو ریسرچ سینٹر کے سروے میں ملینیل جنریشن اور اس کے بعد کے بالغ افراد میں 24% مردوں نے اپنے آپ کو بھرپور مرد اور 19% خواتین نے اپنے آپ کو بھرپور خواتین قرار دیا، جبکہ اس سے پہلے کی جنریشنز میں یہ شرح کافی زیادہ ہوتی تھی۔ اسی طرح تعلیم یافتہ ہونے کے ساتھ ساتھ یہ شرح کم ہوتی نظر آتی ہے۔ اس سروے کے ایک اور حصے کے مطابق مردوں اور خواتین میں موجود امتیازات کی بنیادی وجہ پر بھی مردوں اور خواتین کی آراء بٹی ہوئی ہیں۔ مردوں کی اکثریت بایولوجیکل ڈفرینسز یعنی قدرتی طور پر جسمانی فرق کو بنیادی وجہ قرار دیتے ہیں، جبکہ خواتین کی اکثریت کے نزدیک امتیاز کی بڑی وجہ معاشرتی رویے اور روایات ہیں۔ بایولوجیکل ریزنز تو خیر اتنے اہم نہیں ہیں، کیونکہ اگر لڑائی دو عورتوں میں ہو تو جو طاقتور ہوگی وہ جیت جائے گی۔ اسی طرح سے اگر دو مردوں میں دوڑ کا مقابلہ ہو تو بھی جو زیادہ اسٹیمنا والا مرد ہوگا وہ جیت جائے گا، اور اگر خواتین کے کچھ دن مشکل ہوتے ہیں تو بہت سے مرد بھی تو چوٹیں لگا کر بستر پر پڑ جاتے ہیں۔ مردوں کو چاہیے کہ وہ سدھر جائیں اور معاشرتی رویوں کو عورت دوست بنائیں، ورنہ وہ یہ بات یاد رکھیں کہ سائنس اب اس نہج پر پہنچ چکی ہے کہ مردوں کے بغیر بھی انسانیت سروائیو کر سکتی ہے، اگرچہ نسوانی ہی صحیح۔ جی ہاں، میرا اشارہ کلوننگ کی طرف تھا، لیکن مجھے قوی امید ہے کہ انسان کبھی انسان کی کلوننگ کی حماقت نہیں کرے گا، اور یوں بھی جس حساب سے سائنس ترقی کر رہی ہے مجھے لگتا ہے کہ جلد ہی کلوننگ کا کوئی مرد دوست متبادل بھی مارکیٹ میں آ ہی جائے گا۔ چلیں چھوڑیں میل فیمیل کے جھگڑے، میری تو دعا ہے کہ مرد عورت سب ایک دوسرے کا احترام کریں اور ہر شخص کو جان و مال، عزت آبرو کا تحفظ حاصل ہو، آمین۔ Say this with me. We choose love. شاعر حضرات خواتین کو بہت ہی نازک، حساس، خوبصورت، شرمیلی صنف کے طور پر پیش کرتے ہیں، جبکہ حقیقت یہ ہے کہ وہ بھی انسان ہیں اور ان میں بھی غصہ، بے باکی، انتقام، ناراضی جیسے جذبات پائے جاتے ہیں۔ یہ الگ بات ہے کہ ان کی تشہیر نہیں کی جاتی، آخر مردوں کا معاشرے میں سر اٹھا کر چلنا بھی تو ضروری ہے۔ میں نے خواتین کے ان منفی جذباتی وجوہات اور ان کے اظہار کے حوالے سے کچھ اشعار قلم بند کیے ہیں جو ابھی آپ کی نظر کروں گا۔ اشعار کے پس منظر میں صاحبہ نور صاحبہ کی تصاویر کا استعمال کیا ہے، کیونکہ آپ پاکستان کی ایک نہایت ورسٹائل اداکارہ ہیں۔ ملک کی فلم انڈسٹری کی زبوں حالی کے باوجود بہت سی سپر ہٹ فلمیں دی ہیں، جیسے چوڑیاں، جنگل قین، مجاجن وغیرہ۔ اور
پھر کئی ٹی وی سیریلز میں بھی کام کیا ہے. مجھے ذاتی طور پر کنیز ڈرامہ سب سے زیادہ پسند آیا. میری نظم کا عنوان ہے زخمی عورت. ملاحظہ کیجیے. ہاں سوانگ وفا کا رچتی ہوں، تیری ڈھونگی چاہ سمجھتی ہوں، تو پوجے تن کو میں رستہ ایک من مرشد کا تکتی ہوں. یہ باہیں چوٹی تیری ہیں، جب چاہا خوب مروڑی ہیں، میں تیری بخشی چوٹوں سے غیروں کا مرہم کرتی ہوں. بس منہ سے زہر اگلنا ہے، تو بھول گیا کل ڈھلنا ہے، میں ایسے کل کی ڈھارس پر ہر صدمہ گن گن رکھتی ہوں. میں باندھی ہوں تو صاحب ہے، میری ہانا کب واجب ہے، تیرے ارمانوں کی سولی پر میں بن کر لاش لٹکتی ہوں. ہاں عورت پوری عورت ہے اور مرد بھی آدھی عورت ہے، تو آدھا ہو کر مہنگا ہے، میں پوری ہو کر سستی ہوں. سب کہتے ہیں مر جاؤں گی تو نرک میں ڈالی جاؤں گی، ہو میرے مجرم ساتھ وہاں، سجدوں میں بس یہ جپتی ہوں، سجدوں میں بس یہ جپتی ہوں.